بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام خدائے بزرگ و برتر وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد جناب رئیس ادارہ چودھری حفیظ اللہ حفیظ صاحب اور معزز اساتذہ کرام اور میرے بہت ہی پیارے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو آیات مبارکہ میں نے تلاوت فرمائی ہیں۔ پہلی آیت جو ہے اس میں اللہ رب العزت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنا عمل بیان کرتا ہے۔ ارکان خمسہ ہے کہ کلمہ پڑھے تو مخلوق پڑھے، نماز پڑھے تو مخلوق پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے تو مخلوق ادا کرے، حج کرے تو مخلوق کرے۔ اے خالق، تو بھی کوئی کام کرتا ہے کیا سارے کام مخلوق کے لیے؟ کیا خالق بھی کوئی کام کرتا ہے؟ تو جب قرآن پاک کو کھولا تو یہ آیت مبارکہ سامنے آئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمہ وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں۔ اور دوسرا پورشن اس کا وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی آقا کی ذات پہ درود اور خوب سلام بھیجو، درود اور خوب سلام بھیجو۔ درود پاک کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے سجا لیا کرو۔ یہ آج تمہارا درود پڑھنا کل بروز محشر تمہارے لیے بخشش کا باعث بنے گا۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان کے حصے میں بخشش آتی ہے۔ تو کثرت سے آقا نامدار کی ذات پہ درود پڑھنا چاہیے۔ اساتذہ کرام موجود ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ استعمال ہوا یصلون۔ یصلون جو ہے یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس سے بیلونگ کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت وداؤٹ ڈسکنٹینیوٹی، اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس۔ اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھیج رہے ہیں۔ جب مالک تو بھیج رہا ہے، تیرے فرشتے بھیج رہے ہیں، تو مخلوق کو کیوں شامل کیا؟ اب اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ فرشتے ہیں کتنے۔ ہم نے احادیث مبارکہ میں فرشتوں کی ٹائپس پڑھی ہے، ٹائپس آف اینجلز۔ بارش برسانے والے فرشتے، نیکیاں لکھنے والے فرشتے، گناہ لکھنے والے فرشتے، پہاڑوں پر معمور فرشتے، جنگلات پر معمور فرشتے۔ جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کا نام لکھنے والے فرشتے، جب وہ الحمد شریف پڑھتا ہے تو آمین کہنے والے فرشتے، ربنا ولک الحمد کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اس پہ آمین کہنے والے فرشتے اور درجات بلند کرنے والے فرشتے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو نیکیوں میں اس کے نام لکھنے والے فرشتے، اتنے فرشتے ہیں۔ بادل برسانے والے فرشتے، بارشیں لانے والے فرشتے، آندھیاں برسانے والے، آندھیاں لانے والے فرشتے، اتنے فرشتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ فرشتے ہیں۔ یہ تو ان کی ٹائپس تھی، ان کی تعداد۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میرا گروہ ہے، ان کے بارے میں میں ہی جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا کہ فرشتے ہیں کتنے۔ لیکن امام نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے، اساتذہ کرام اس پر غور کریں، انہوں نے ایک ریسرچ لکھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں 10 گنا زیادہ جنات ہیں، یعنی یہ جنات کا 10واں حصہ ہے۔
جنات کا 10واں حصہ ہے۔ اب ایک محتاط اندازہ ہے، اس کے مطابق تقریباً اگر 7 ارب انسان ہے تو 70 ارب جنات ہیں۔ اب جتنے جنات ہیں یہ زمین پر پائے جانے والے جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ جانور ان سے بھی زیادہ ہیں، جتنے جانور پائے جاتے ہیں یہ آسمان پر اور زمین پر اڑنے اور رہنے والے پرندے جو ہیں ان کا 10واں حصہ ہے۔ یہ جو پرندے ہیں، یہ جو زمین میں جو پانی میں مخلوق ہے، آبی مخلوق، اس کا 10واں حصہ ہے۔ تو بیٹا یہ کتنی تعداد زیادہ بنتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو آبی مخلوق ہے، آبی مخلوق کی جو تعداد ہے، ان کا 10واں حصہ فرشتے موجود ہیں دنیا میں۔ پھر جو دنیا میں فرشتے موجود ہیں اس سے 10 گنا زیادہ پہلے آسمان پر، پھر جو پہلے آسمان پر موجود ہیں ان سے 10 گنا زیادہ دوسرے آسمان پر، اسی طرح 7ویں آسمان تک یہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ اتنے زیادہ فرشتے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمہ وقت درود پہ بھیج رہے ہیں۔ تو ہم گناہگاروں کو اس لیے شامل کیا گیا کہ جب ہم درود پڑھیں گے تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، جنت ہمارا ٹھکانہ بنے گی، دوزخ سے ہمیں پرے کر دیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اس لیے عزیز طلبہ کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب کوئی شخص کسی ایک جگہ کے لیے رحمت ہوتا ہے، جیسے قبلہ ہمارے رئیس ادارہ، یہ آپ طلبہ کے لیے اور ہم سارے اساتذہ کے لیے رحمت ہے۔ ماں باپ اپنے